قرآن کریم محفوظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی، یعنی اس وقت کے دستور کے مطابق ان کو باہم بھائی بھائی بنایا۔ پھر یہ ہوا کہ ان میں سے ایک صاحب قریب ہی زمانے میں جہاد کے لیے گئے اور وہاں وہ شہید ہو گئے۔ پھر ایک ہی ہفتے بعد یا اس کے قریب اس کے دوسرا بھائی بھی انتقال کر گیا، یعنی دونوں کا انتقال ہو گیا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ تو صحابہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے والے ان اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں نے نماز جنازہ میں کیا کہا، یعنی مرنے والے بھائی کے حق میں تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے اس کے لیے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحمت فرمائے، اور ان کے جو ساتھی پہلے شہید ہو چکے ہیں اللہ پاک جنت میں ان کو ان کے ساتھ ملا دے، یعنی اپنے اس بھائی اور ساتھی کے ساتھ کر دے تاکہ جنت میں اسی طرح ساتھ ساتھ رہیں جس طرح وہ دونوں دنیا میں ساتھ ساتھ رہے تھے۔ یہ جواب سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی وہ نمازیں کہاں گئی جو اس شہید ہونے والے بھائی کے بعد انہوں نے ادا کی تھی، یعنی جو شہید ہو گیا اس کی نمازوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ جو بعد میں دنیا سے رخصت ہوا ہے یہ تو بعد میں بھی نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اس بعد میں مرنے والے کے روزے کہاں گئے جو اس نے اپنے بھائی کے شہید ہونے کے بعد رکھے تھے۔ راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا تھا یا روزوں کا یا دیگر اعمال کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے مقامات میں اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ابو داؤد اور نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس کا مطلب خوب اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائے۔ مواخات سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، یعنی کوئی مکہ سے آیا تھا، کوئی کسی علاقے سے آیا تھا، کوئی فارس سے آیا، کوئی دمشق سے آیا، مختلف لوگوں سے ہجرت کر کے مختلف جگہوں سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی مقرر کر دیا کہ یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یعنی ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، بیماریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں، اس لیے آپ نے مواخات قائم فرمائے۔ دو صحابہ میں بھی مواخات قائم ہوئے، ان میں سے ایک اس کا بھائی جہاد میں گیا، وہ شہید ہو گیا، دوسرا کچھ دن کے بعد اپنی طبعی موت اس کو ہوئی، وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ کے وقت جو دوسرا فوت ہوا تھا اس کے جنازے میں آپ نے یہ فرمائی تھی بات کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا دعائیں کی ہیں؟ تو صحابہ نے کیا، ہم نے دعا کی اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے، اور ہم نے یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو
اپنے شہید بھائی کے ساتھ ملا دے، یعنی دونوں آپس میں مل جل کے رہیں جیسے دنیا میں رہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو بعد میں دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے اعمال زیادہ ہیں، اعمال کی مقدار زیادہ ہے۔ کل بھی ایک حدیث مبارکہ ہم نے ذکر کی ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ اعمال کرتا ہو تو اس کے اعمال کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات، اس کی نمازیں زیادہ ہیں، اس کی تلاوت زیادہ ہے، اس کی تسبیحات زیادہ ہیں، اس نے عبادت میں اور اللہ کی بندگی میں وقت زیادہ گزارا ہے۔ اس لیے آپ نے جو بعد میں دنیا سے رخصت ہوا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں پہلے بھائی سے زیادہ اونچا درجہ رکھتا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو پہلا بھائی اس کا دنیا سے رخصت ہوا وہ شہید تھا، اور شہید کا درجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کا جو دوسرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا وہ شہید نہیں ہوا بلکہ اسے تبھی موت ہوئی، وہ بستر پہ ہی دنیا سے رخصت ہوا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والے کو شہید سے زیادہ درجے والا قرار دیا۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر صحابی شہادت کی تمنا رکھتا تھا، ہر صحابی جہاد میں شریک اس نیت سے ہوتا تھا کہ اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ پہلا اس کا جو بھائی تھا اللہ پاک نے اس کو شہادت دے دی، تو دوسرا جو دنیا سے رخصت ہوا ارادہ تو اس کا بھی شہادت کا تھا، تمنا تو اس کی بھی شہادت کی تھی۔ اور جو بندہ جس چیز کی تمنا رکھے اور جس چیز کے لیے وہ کوشش کرتا رہے اللہ پاک اس کا اجر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو دوسرا بھائی بستر پہ فوت ہوا تھا اللہ پاک نے اس کو شہادت کا ثواب بھی عطا فرمایا، کیونکہ وہ بھی جنگوں میں شریک ہوتا رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ پاک کس کو کہاں موت دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو شہادت کے برابر اسے اجر تو مل گیا، تو شہید کے حساب سے اس کے برابر ہو گیا۔ اب جب نمازیں دیکھی جائیں گی تو اس کی نمازیں ظاہر سی بات ہے پہلے والے شہید سے زیادہ ہیں، اس لیے اس کا مقام اور درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قرار دیا۔ بہرحال شہید کا درجہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس حدیث میں بار بار یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اعمال جتنے زیادہ کرو گے، بالخصوص نماز روزے جتنے زیادہ جمع کر لو گے اتنا زیادہ اللہ پاک اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔